وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق اللہ العظیم. ناظرین و سامعین، ہمارا ایک سلسلہ دین بلائی ہے، اس میں سے ایک شعبہ ہمارا قادیانی مغالطات کا ہے. قادیانیت مرزا غلام احمد کی امت ہے، مگر انہوں نے اپنا نام احمدی جماعت رکھا ہوا ہے. تو اس پہ ہم مناقشہ کر رہے تھے کہ قادیانیت کا اپنا نام احمدی جماعت رکھنے میں کیا مغالطہ ہے. جب ان کے نبی کا نام غلام احمد ہے تو غلمدی نام رکھ لیتے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو مرزائی نام رکھ لیتے، اب یا غلامی رکھ لیتے. لیکن احمد کے لفظ کو بیچ میں سے کیوں لیا گیا اور اپنی نسبت اس طرف کی گئی؟ تو اس پر کچھ کلام ہم پہلے کر چکے ہیں. آج ہم یہاں سے کلام کرتے ہیں کہ تحفہ گولڑویہ اس کے صفحہ نمبر 96 جو کہ روحانی خزائن کے 253/17 میں درج ہے، یہ مندرج ہے اس کے اندر. تو مرزا غلام احمد قادیانی یوں رقم تراز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1000 پنجم تھا، یعنی اس دنیا میں جو 7000 جس کی عمر ہے تو 5ویں 1000 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اب کس نام سے آئے تھے؟ جو اسم محمد کا مظہر تجلی تھا، یعنی یہ بعثت اول ہے. مگر بعثت دوم جس کی طرف آیہ کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں اشارہ ہے، وہ مظہر تجلی اسم احمد ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن کے آئے تو یہ آپ کی پہلی بعثت ہے. اب آپ دیکھیں کس قدر دجل ہے. اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں معاذ اللہ دوبارہ اب ان کا نام احمد ہے، جو کہ اسم جمالی ہے، جیسا کہ آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب آگے وہ لکھتا ہے کہ اس حقیقت کو حضرت صاحب نے اپنی کتاب اعجاز المسیح میں صفحہ 100 سے 124 تک وضاحت سے ذکر کیا ہے. ہم نے اس لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب
یہ مرزا بشیر احمد، اس نے یہ کوشش کی کہ احمد، یہ احمد والی بشارت عیسوی، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک قادیانیت نے زیادتی کی، اس سے تو صرف مرزا غلام احمد ہی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہ ایک بڑی بات کی اور عجیب بات کی، تو اب اس نے اپنے باپ کی تصانیف کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جماعت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ عیاذا باللہ، وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب، یعنی اس کا والد محترم، قادیانیت کا بانی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی 2 تشریف آوریاں تھیں۔ بعثت اول میں اسم محمد کی تجلی تھی، مگر بعثت دوم میں اسم احمد کی تجلی ہے۔ دیکھو کیسی لا یعنی بات، نہ قرآن سے اس کی دلیل، نہ سنت سے اس کی دلیل، نہ سلف کا کوئی قول۔ مرزا بشیر احمد نے اپنے اس نقطہ نظر کو وسیع تر انداز سے بیان کرتے ہوئے کلمۃ الفصل، یہ اس کی کتاب ہے، صفحہ 141 پہ لکھا ہے، یہ عجیب نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بعثتیں آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی بتلائی جا چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صفت جلالی میں ظاہر ہوئے تھے، انہوں نے آپ کی پہلی آمد کی پیشگوئی کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جمالی پہلو عطا کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کی دوسری بعثت یعنی اسم احمد کی پیشگوئی کی۔ مرزا بشیر احمد اپنی تائید میں اپنے والد کی تحریر اعجاز مسیح کے صفحہ 122 مندرج در روحانی خزائن 122/18 کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی اسم یعنی محمد کو اختیار کر کے پیشگوئی کی، اور حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی مناسبت سے اسم احمد کے ساتھ پیشگوئی کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں نبیوں نے اپنے اپنے کامل مثیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہ قادیانی مخمصہ کیا ہے اور قادیانیت کی اس سے غرض کیا ہے؟ مذکورہ قادیانی مخمصہ سے مرزا قادیانی کا ہدف کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا واضح ہدف یہ تھا کہ اس نے اس کارروائی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل بنایا اور اپنے آپ کو احمد قرار دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل بنانے کی ناکام کوشش کی، تاکہ آیت قرآنی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کی بشارت کو اپنے اوپر فٹ کر سکے۔ اسی وجہ سے اس نے خود کا نام غلام احمد سے تبدیل کر کے صرف احمد بنا لیا، خود ہی بنا لیا، اور پھر وہی بھی اسی نام کی گھڑ لی، اور اپنی جماعت کا نام بھی احمدیہ رکھا، اور یہ اس احمد کی طرف نسبت ہے جو معاذ اللہ نبی خاتم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہے، جو رحمت و سلام کا مظہر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس کا باپ جو ہے وہ تو رحمت و سلام کا مظہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جلال کی تجلی ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر مرزا بشیر احمد اسی صفحہ پر مزید لکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کزرع اخرج شطأہ،
یہ الفتح کی 29ویں آیت ہے، سے ایک دوسری جماعت وآخرین منہم، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، ان کے امام مسیح موعود کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس کے نام کی تصریح کر دی۔ وہ اس پورے کلام کا ماحصل اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، ان تمام حوالہ جات سے قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ صف میں جس احمد رسول کی پیش گوئی ہے وہ احمد مسیح موعود ہی ہے۔ اندازہ کریں کہ کس طرح قادیانیت نے قرآن کریم میں وارد بشارت عیسوی میں احمد کو مرزا غلام احمد پہ فٹ کیا، جس کی بعثت حسب وعدہ خداوندی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ پھر سورہ صف میں ہم یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیش گوئی مسیح موعود کے متعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منہ کی پھونکوں یعنی فتوی تکفیر وغیرہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مخالفین نے تلوار اٹھائی، لیکن مسیح موعود کا زمانہ تلوار کا زمانہ نہیں، یضع الحرب، یعنی یہ عدم جہاد کا زمانہ ہے، کما قال حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اس لیے مخالف تلوار نہیں اٹھا سکے، مگر انہوں نے ناخنوں تک زور لگایا، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا، بلکہ اس کے دم سے کافر مرتے تھے۔ فتدبروا، اب دیکھیں وہ اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس کے دم سے تو کافر مرتے تھے۔ پھر مرزا بشیر احمد کلمۃ الفصل کے صفحہ 140 پہ لکھتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کا اللہ تعالیٰ نے بار بار الہام میں احمد نام لکھا ہے، اس لیے آپ کا منکر کافر ہے، کیونکہ احمد کے منکر کے لیے قرآن میں لکھا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اندازہ کریں کہاں سے اپنے باپ کے منکر کا کفر ثابت کر رہا ہے، العیاذ باللہ۔ ابھی ہم ایک امر کو مکرر برائے تقریر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ وحی ربانی میں مذکور سورہ صف کی آیت نمبر 6 جس کے اندر یہ ذکر ہے بشارت عیسوی کا اور اس میں احمد کے الفاظ آئے ہیں، اس تفسیر میں معمولی سا تأمل کر لیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اپنے زمانہ نزول سے آج تک متواتر طور پر امت میں منقول و موصول آ رہی ہے۔ اس کے مطابق احمد کا مصداق صرف اور صرف جناب نبی خاتم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کے علاوہ دیگر کوئی نہیں۔ وہی حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، وہی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہیں، لہذا مرزا قادیانی ہو یا اس کا بیٹا بشیر احمد یا اس کا خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود، ان سبھی کی اس آیت کے بارے میں باطل تعویلات ہرگز ان کی اس کی تفسیر میں کوئی گنجائش نہیں۔
ہم مقرر کہتے ہیں کہ ہر خاص و عام، قادیانی غیر قادیانی کے ذہن و شعور میں اور عقل میں یہ امر راسخ ہو جائے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد والی آیت میں وارد لفظ احمد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بشارت ہے، اس کا مصداق صرف اور صرف نبی خاتم محبت قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور دیگر کوئی نہیں۔ اب ہم اس بارے میں قادیانیت کے زعماء کے مغالطات پر رد کرتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے الحاد کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلا مغالطہ اور اس کا ازالہ، سورہ صف کی آیت میں وارد احمد کا مصداق محبت قرآن جناب محمد الرسول اللہ نہیں ہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے رد میں ہم کہتے ہیں کہ جملہ مسلم مفسرین کی تفسیرات کے مطابق اجماعی طور پر اس کا مصداق تو ہمارے نبی خاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کسی دیگر کا اس میں احتمال ممکن ہی نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جسے صاحب مشکات نے فضائل سید المرسلین کے باب میں ذکر فرمایا ہے، سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں تمہیں اپنے امر کے آغاز کا بتاؤں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اسے قرطبی، آلوسی اور مظہری نے بھی نقل کیا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں۔ لہذا قادیانیت کا یہ قول باطل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے ہی نہیں۔ قادیانیت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جب حضرت نبی خاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تصحیح فرما دی کہ احمد ان کا نام ہے، اور آپ ہی پر قرآن کریم کی سورہ صف اور اس کے اندر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور قادیانیت کے متنبی کا تو نام غلام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے ہی نہیں، تو کس طرح پھر قادیانیت نے اس کے نام کا پہلا مفرد غلام یہ کاٹ دیا اور جناب احمد جو دوسرا مفرد تھا وہ اس کا نام رکھ لیا؟ اور اگر اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو پھر پہلا مفرد غلام، پہلا مفرد مرزا، دوسرا غلام، چوتھا قادیانی، یہ تینوں مفردات کو حذف کر کے تیسرا مفرد غلام احمد جو ہے اسے لے لیا اور اس سے اپنے نبی کا خود ہی نام بھی رکھ دیا۔ تو قادیانیت کا یہ قول کہ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام نہیں، یہ وصفی نام ہے، جیسے کہ ماہی، عاقب، حاشر، یہ سب جو ہیں یہ وصفی نام ہے۔ اس کے رد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، یہ آپ کے لیے علم ہیں، بقیہ نام آپ کے وصفی نام ہیں۔ تو ان کی علمیت کے یہ خلاف بھی نہیں۔ پھر ہم قادیانیت سے بھی پوچھتے ہیں کہ جب تمہارے بانی نے یہ تصریح کی کہ احمد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں سے ہے، تو تم کیوں کر اس کے منکر ہوئے؟ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی تریاق القلوب کے صفحہ 57، مندرج در روحانی خزائن، صفحہ نمبر 399، جلد نمبر 15 پہ یوں رقم دراز ہے: ہمارے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ وہ اعجاز مسیح کے صفحہ 105 پہ بزبان عربی کہتا ہے: فَإِنَّ اللَّهُ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا وَمَا سُمِّيَ بِهِمَا عِيسَىٰ وَلَا كَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام محمد اور احمد رکھا، اور ان ناموں کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور کلیم کا نام نہیں رکھا گیا۔ مرزا قادیانی کے ملفوظات جو صفحہ نمبر 11 جریدہ حکم پر چھپے ہوئے ہیں، اور تاریخ بھی ان کی 31 فروری 1901 ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی اسم یعنی محمد کو اختیار کر کے پیش گوئی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناسبت سے جمالی اسم یعنی احمد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ اس سے قبل ہم نے مرزا قادیانی کا وہ منظوم کلام بھی ذکر کیا ہے جس میں اس کا یہ اعتراف موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اب یہ ادلہ اور مرزے کا خود اپنا اعتراف یہ قادیانیت کے اس شبہ کا ازالہ کر دیتے ہیں کہ احمد نبی کریم کا ذاتی نام نہیں ہے۔ اب اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کی اس مجلس کو اور کہتے ہیں: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اس سے اپنے نبی کا خود ہی نام بھی رکھ دیا۔ تو قادیانیت کا یہ قول کہ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام نہیں، یہ وصفی نام ہے، جیسے کہ ماہی، عاقب، حاشر، یہ سب جو ہیں یہ وصفی نام ہے۔ اس کے رد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، یہ آپ کے لیے علم ہیں، بقیہ نام آپ کے وصفی نام ہیں۔ تو ان کی علمیت کے یہ خلاف بھی نہیں۔ پھر ہم قادیانیت سے بھی پوچھتے ہیں کہ جب تمہارے بانی نے یہ تصریح کی کہ احمد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں سے ہے، تو تم کیوں کر اس کے منکر ہوئے؟ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی تریاق القلوب کے صفحہ 57، مندرج در روحانی خزائن، صفحہ نمبر 399، جلد نمبر 15 پہ یوں رقم دراز ہے: ہمارے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ وہ اعجاز مسیح کے صفحہ 105 پہ بزبان عربی کہتا ہے: فَإِنَّ اللَّهُ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا وَمَا سُمِّيَ بِهِمَا عِيسَىٰ وَلَا كَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام محمد
اور احمد رکھا، اور ان ناموں کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور کلیم کا نام نہیں رکھا گیا۔ مرزا قادیانی کے ملفوظات جو صفحہ نمبر 11 جریدہ حکم پر چھپے ہوئے ہیں، اور تاریخ بھی ان کی 31 فروری 1901 ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی اسم یعنی محمد کو اختیار کر کے پیش گوئی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناسبت سے جمالی اسم یعنی احمد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ اس سے قبل ہم نے مرزا قادیانی کا وہ منظوم کلام بھی ذکر کیا ہے جس میں اس کا یہ اعتراف موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اب یہ ادلہ اور مرزے کا خود اپنا اعتراف یہ قادیانیت کے اس شبہ کا ازالہ کر دیتے ہیں کہ احمد نبی کریم کا ذاتی نام نہیں ہے۔ اب اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کی اس مجلس کو، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔